ویلکم بیک۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کے جو حالات ہیں، کیا یہ قائد اعظم کے خواب والا پاکستان ہے؟ اور اس وقت ہمیں منصور زیدی صاحب لاہور سے لائن پہ موجود ہیں۔ یہ منصور زیدی صاحب، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے یا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، میں آپ سے صرف سوال نہیں، میں اقبال صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ کیوں سارے کے سارے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے ہوئے ہیں، اپنے اپنے پوائنٹ سکورنگ کے اوپر، اس کے اوپر کیوں فوکس کریں؟ وائی کانٹ وی بی ون یونائٹیڈ پاکستان ایز وی ور کنسیوڈ بائی قائد اعظم اینڈ دا ریسٹ آف پیپل ٹو سیکریفائز ان ملینز؟ ابھی ایک اپنا دکھا رہا ہے، ایک اپنا دکھا رہا ہے، دے کانسٹنٹلی کانٹرڈکٹنگ ایچ ادر۔ بالکل منصور زیدی صاحب، شکریہ۔ احسن اقبال صاحب، بات وہی آئی ہے کہ پوائنٹ سکورنگ۔ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے۔ اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، اور یہ جو ایک آفت ہے یہ پاکستانی قوم کے عزم سے بڑی آفت نہیں ہے، اس کے باوجود کہ اس کا سکیل بہت بڑا ہے، سونامی سے بڑا ہے، لیکن آئی ایم ویری شیور، آئی نو دس نیشن از اے ویری پراؤڈ نیشن، اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے ہمارے اندر۔ اگر ہم سب مل کر عزم کر لیں تو جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ 10 سال میں ریکور نہیں کریں گے، ہم 3-4 سال میں ریکور کر سکتے ہیں۔ بالکل، وہ تو عزائم ہمارے اپنی جگہ۔ احسن اقبال صاحب، سوال یہ بھی آتا ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان کو کس نے تباہ کیا؟ قائد اعظم کے پاکستان کو تو تباہ کرنے کا صرف ایک فیکٹر ہے ہماری تاریخ میں۔ اگر پاکستان کے اندر ملٹری ڈکٹیٹر نہ آئے ہوتے، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ملٹری ڈکٹیٹر یا ملا کا بھی کوئی رول ہے؟ دیکھیے، ملا تو انسگنیفیکنٹ فیکٹر تھا، کبھی پاکستان میں اتنا امپورٹنٹ رول نہیں ہوا۔ اگر وہ امپورٹنٹ ہوا ہے تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے اندر ہی ہوا ہے۔ نارمل پولیٹیکل پیریڈ میں آپ مجھے بتائیں کہ کبھی اسمبلی میں ووٹیں ملی ہیں ریلیجس پارٹیز کو؟ یہ تو مین سٹریم پالیٹکس، پاکستانی قوم بڑی ماڈریٹ قوم رہی ہے۔ ہمیشہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے ان ریلیجس پارٹیز کو استعمال کیا ہے اپنے مقصد کے لیے، تو اس سے ان کو زیادہ سیٹیں مل گئیں۔ انڈیا ہم سے زیادہ مذہبی طور پہ، نسلی طور پہ، لسانی طور پہ کانٹرڈکشنز کا شکار تھا۔ وہ کیوں آج اپنی اصلی حالت میں ہے؟ اونلی بیکاز آف ڈیموکریسی۔ اگر اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کو نہ ڈیریل کیا جاتا تو آج مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا۔ آج یہ جنرل مشرف کے مارشل لاء کا ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں، جو بلوچستان کے اندر حالات ہو رہے ہیں، جو چھوٹے صوبوں کے اندر ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پچھلا الیکشن بھی فیئر اینڈ فری ملٹری گورنمنٹ کرا دیتی تو یہ حالات نہ ہوتے۔ یہ ٹیمپرنگ ود ڈیموکریسی، ٹیمپرنگ ود ڈیموکریسی۔ اور ہماری رپورٹر ربیہ مظہر نے بھی اس سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کی کہ قائد اعظم کے پاکستان کو کس نے تباہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم کے تصور کے مطابق پاکستان کو ایک ایسی فلاحی ریاست ہونا چاہیے تھا جس میں ہر شخص کو آزادی رائے اور بنیادی حقوق حاصل ہوتے، لیکن آج کا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نظر نہیں آتا جو ان کے خواب کی تعبیر ہو۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ جناح کے تصور پاکستان کو اصل شکل نہ دینے کے ذمہ دار وہ طبقات ہیں جو اب تک پاکستان میں برسر اقتدار رہے ہیں۔ ایک تو تاریخ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ جس نے پاکستان بنایا وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ہے داغ مفارقت دے گیا۔ اگر قائد موجود ہوتے تو شاید بہت سارا ایسا کام جو کرنے کو تھا جو نہیں ہو پایا وہ خود کرتے۔ دوسرا، تمام وہ طبقات جن کے پاس طاقت گئی، جس کے اندر آرمی سر فہرست، اس کے ساتھ سویلین بیوروکریسی، اور ان کے ساتھ جو فیوڈل اور انڈسٹریل لارڈز تھے جنہوں نے ملک کے اندر دھما چوکٹی مچائی اور اسے فائدہ بڑا حاصل کیا۔ قائد اعظم کے خواب کو خراب کرنے میں، اس ملک کو توڑنے میں صرف رولنگ ایلیٹ کا ہاتھ، عوام کا قصور کہیں آپ کو نظر نہیں آتا۔ ان حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ملک میں صحیح عوام کی نمائندہ جمہوری حکومت نہ ہونے سے بھی مسائل میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ ملک کے مختلف طبقوں نے اپنے اپنے وقت میں حق حکومت کا نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ مسند اقدار پر قابض بھی رہے۔ پاکستان میں پہلے دن سے ایک ٹولہ جو ہے پاکستان کی ایلیٹ، جس میں انڈین سول سروس سے آئے ہوئے اور ان سے مستعار لیے ہوئے اور ان سے وہاں سے آئے ہوئے جو ان کے افسران تھے، نوکرشاہی تھی، اور جو مغربی پاکستان کے جاگیردار اور زمیندار تھے، ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ اور اسی گٹھ جوڑ نے مولویوں کو، اور جس کو قرارداد مقاصد کی شکل میں آپ کے سامنے آیا، مولویوں کو استعمال کیا، فوج کو استعمال کیا تاکہ مشرقی پاکستان کو بھی کنٹرول کر سکیں اور عوامی آواز کو بھی دبا سکیں۔ اور بعد میں ہوا یہ کہ فوج اور مولوی پاکستان کے سیاسی ڈسکورس میں ان جاگیرداروں اور اس نوکرشاہی سے زیادہ اہم ہو گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جو فرینکنسٹائن آپ بناتے ہیں وہ پھر آپ ہی کو چیلنج کرتا ہے۔ تو قائد اعظم کا پاکستان یہ پہلے دن سے نہیں ہے۔
پاکستان کے مسائل جس قدر گمبھیر ہیں اتنی ہی اس کی الجھی ہوئی وجوہات بھی ہیں، تاہم دیکھنا یہ ہے کہ فکری اور نظری بحثوں میں پڑے رہنے کے بجائے اجتماعی ترقی کا راستہ کیسے ہموار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ملک کا وقار ہمارا وقار ہے۔ ربیہ مظہر، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ اجتماعی ترقی کا راستہ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت ہمیں افضال صدیقی صاحب لاہور سے جوائن کریں۔ افضال صدیقی صاحب، ویری کوئکلی آپ کا سوال احسن اقبال صاحب کے لیے ہے شاید۔ جی سوال کیجیے گا۔ میرا احسن اقبال صاحب سے میرا سوال ہے جی کہ چلے مان لیتے ہیں کہ یہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کریں۔ یہ جو صوبہ پختونخوا میں جو سیلاب آیا ہے، چلو یہ تو مان لیتے ہیں قدرتی آفت ہے، لیکن یہ جو پنجاب میں آیا ہے یہ تو ہم قدرتی آفت نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ڈے بائی ڈے اور بال ٹو بال ہمیں کمنٹری مل رہی تھی کہ اب سیلاب یہاں پر ہے اور اب یہاں پہنچنے والا ہے اور کتنے عرصے میں یہ کراس کرے گا، ہم بند اوپر نہ کر سکے۔ وزیر اعلیٰ صاحب آج جو کیمروں کی ٹیم لے کے جا رہے ہیں پانی کے اندر، یہ اس ٹائم کیوں نہ گئے جب ہمیں میڈیا یہ دکھاتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب فلاں بند پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے فلاں جگہ۔ جی افضال صدیقی صاحب، آپ کا سوال سمجھ آ گیا، بہت بہت شکریہ۔ افضال صاحب، میں آپ کی کنسرن جینوئن ہے، لیکن میں ادب سے کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں کوئی ایسا سول انجینئرنگ فیٹ نہیں ہو سکتا یا کارنامہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں 10-12 لاکھ کیوسک پانی ہے اس میں آپ ایک ہفتے کے اندر بند بنا کے اس کو روک سکیں۔ اور بالخصوص جو پچھلے 8-10 سال کے اندر ہمارے بندوں کی ناقص تعمیر تھی اور ان کی اپ کیپ نہیں کی گئی، یہ سب اس پور انفراسٹرکچر میں بھی اس میں عمل دخل ہے۔ بالکل اقبال صاحب، پور انفراسٹرکچر جو کہ شاید پچھلے 63 سال سے ہمارے ملک کا مقدر بنا ہوا ہے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور احسن اقبال صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ بریک کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اور آپ کی مزید کالز بھی لیں گے ایک وقفے کے بعد۔